أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چوتھی دلیل میں کہتے ہیں مواہب الدنیا اور مدارج النبوہ میں ذکر ولادت میں ہے کہ شب ولادت میں ملائکہ نے حضرت آمنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کیا. ہاں، ازلی راندہ ہوا شیطان رنج اور غم میں بھاگا پھرا. اس سے معلوم ہوا کہ میلاد منانا، درود و سلام پڑھنا، میلاد سنت ملائکہ بھی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بوقت پیدائش کھڑا ہونا ملائکہ کا کام ہے اور بھاگا بھاگا پھرنا شیطان کا فعل ہے. اب لوگوں کو اختیار ہے کہ چاہے میلاد پاک کے ذکر کے وقت ملائکہ کے کام پر عمل کرے یا شیطان کے کام پہ عمل کرے. جاء الحق صفحہ 233. مولوی صاحب کی بات مان بھی لی جائے کہ نبی کی پیدائش کے وقت بھاگے پھرنا شیطان کا کام، کھڑے رہنا ملائکہ کا کام، تو 12 ربیع الاول کو لوگ کھڑے رہتے ہیں یا جلوس میں بھاگتے رہتے ہیں؟ مولوی صاحب یہ تو آپ ہی کے خلاف چلی گئی. 12 ربیع الاول کو جلوس نکال کے ایک چوک سے دوسرے چوک، دوسرے سے تیسرے چوک، یہ بھاگنا پھرنا تو آپ کے اوپر گیا. خیر چھوڑیے اس کو، جواب سنیے. سند کے اعتبار سے یہ حکایت قابل اعتبار نہیں، مگر ہم اس پر بھی بحث نہیں کرتے، بلکہ ہم اگلی بات کرتے ہیں کہ صلاۃ و سلام سے عید میلاد ثابت نہیں ہوتی. صلاۃ پڑھنے سے، صلاۃ و سلام پڑھنے سے عید میلاد ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ نص قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ ملائکہ صلاۃ تو عام ایمانداروں پر بھی پڑھتے ہیں. آئیے سنیے قرآن حکیم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 43. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ اللہ عز و جل وہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. اگر صلاۃ و سلام پڑھنے سے مراد عید میلاد بنانا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ وہ تم پر اپنی رحمتیں، اور یہاں مخاطب ایماندار ہیں، اہل ایمان ہیں. یہاں خاص اللہ کے نبی اکیلے سے بات نہیں، یہاں اہل ایمان سے بات ہو رہی. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کے فرشتے اور اللہ تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں. مسند احمد میں اور ابو داؤد میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر. اگر آپ کی دلیل مان لی جائے، اس قصے کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت آمنہ کے دروازے پر 12 ربیع الاول کو فرشتوں نے رات کو آ کر، شب کو آ کر درود و سلام پڑھا. ارے بھائی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلی صف کے نمازیوں پر اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تو کیا پھر یہ سب مسلمانوں کی عید میلاد منائی جا رہی ہے نماز میں بھی؟ اس صلاۃ و سلام سے مراد جشن عید میلاد النبی نہیں ہے. کیا سب مسلمانوں کی عید میلاد جن پر درود پڑھا جائے فرشتے اور اللہ بھی ان پر رحمتیں بھیجتا ہے، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ ان کی عید میلاد ہے. اسی طرح یہ قصہ دلیل نہیں ہے کہ فرشتوں نے آ کر بی بی آمنہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا تو اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوا. اور اگر اس سے جشن عید میلاد النبی ثابت ہوتا تو اس قصے پر سب سے پہلے عمل محمد کریم کے صحابہ کرتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں آرام کر رہے، حالت جنگ ہے. ایک صحابی اپنے خیمے میں لیٹے ہوئے، اچانک ان کے دل میں آتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں لیٹا رہ گیا، اور اگر کسی نے میرے نبی کو نقصان پہنچا دیا تو میری زندگی کا کیا فائدہ. اپنے ہتھیار اٹھاتے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کے دروازے پر خیمے کے اوپر آ کر پہرا دینے لگ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ہتھیاروں کی چھنکار سن کر پوچھتے ہیں کون ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دروازے پر کھڑا پہرا دے رہا ہوں. آپ پوچھتے ہیں تجھے کس نے حکم دیا میرے دروازے پر پہرا دینے کا؟ کہا اللہ کے نبی، مجھے میرے ایمان نے حکم دیا. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر، آپ کے در پر، آپ کے دروازے پر راتوں کو پہرا دیا کرتے تھے، ان کے لیے آپ کے دروازے پر 12 ربیع الاول کی رات کو کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا مشکل کام تھا. جو آپ کے سامنے کبھی اپنے ہاتھ کو ڈھال بناتے، کبھی اپنے سینے کو ڈھال بناتے، کبھی اپنی کمر کو ڈھال بناتے،
کیا ان کے لیے 12 ربیع الاول کی رات نبی کے دروازے پر درود و سلام پڑھنا کوئی مشکل کام تھا؟ اللہ کے لیے سوچئے. اگر یہ قصہ، پہلے تو یہ قصہ ہی صحیح نہیں، مان بھی لیا جائے تو اس درود و سلام پڑھنے سے جشن عید میلاد النبی ثابت نہیں ہوتا، چراغاں ثابت نہیں ہوتی، جلوس ثابت نہیں ہوتا، اور میلاد کے نام پہ جو کچھ خرافات کی جاتی ہیں وہ ثابت نہیں ہوتی. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله